اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو خاص طور پر ایتھیسٹ، ایگنوسٹکس اور ہر اس پرسن کے نام ہے جو کہ تشکیک میں مبتلا ہو کر دین سے دور ہو چکا ہوا ہے اور اسے اس کے سوالات کے جوابات نہیں مل رہے اور وہ اسی کشمکش میں دین کو چھوڑ چکا ہے۔ میں یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کروں گی، پھر اس کی تفصیل میں جا کر اس بات کو سمجھاؤں گی کہ کس طرح ایتھیسٹ دین سے دور ہوتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، یعنی کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص مشتبہ میں مبتلا ہوا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کی صورتحال اس چرواہے کی طرح ہے جو سرکاری چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے، تو ممکن ہے اس کے جانور چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ ہر بادشاہ کی مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہے۔ یاد رکھنا، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ انسان کا دل ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور تقریباً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اسی ٹیکسٹ کے ساتھ، سیم کنٹیکسٹ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ بخاری اور مسلم میں اس کا نمبر 18402 ہے۔ اس کے علاوہ یہ ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ اب وہ چیزیں جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں یہ نہیں پتہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اس بارے میں ہمیں دین سے معلومات نہیں ملتی، تو کیا کیا جائے؟ ان مشتبہ امور کے بارے میں بجائے اس کے کہ ایتھیسٹ، ایگنوسٹکس غور و فکر کریں، وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ چیز کو بہتر طور پر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ انسان نے غور و فکر کر کر کے دنیا میں کیا کیا انوینشنز نہیں کی، کیا کیا ایجادات نہیں کی انسان نے۔ تو غور و فکر کرنے سے آپ کو خدا بھی مل جائے گا۔ تو غور و فکر کی کمی ہے۔ حالانکہ اسلام آپ کو کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، کہ جو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے اور غور نہیں کرنا چاہتے، جبکہ قرآن آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ عقل رکھتے ہیں تو آپ سوچیں، آپ تدبر کریں۔ افلا یتدبرون، قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں تم تشکیک کا شکار ہو، جن چیزوں کے بارے میں تم مشتبہ ہو چکے ہوئے ہو، تو غور و فکر کرو۔ غور و فکر کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں علت اور معلول کا جو رشتہ ہے، جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اگر علت اور معلول کا رشتہ چل رہا ہے تو بے شک جو انسانی عقل ہے وہ بھی غور و فکر کرتی جا رہی ہے، اس کا بھی سلسلہ نہیں رکا۔ تو غور و فکر کریں گے تو آپ کو خدا مل جائے گا۔ غور و فکر نہیں کرتے آپ، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ذات پر کچھ رحم کھائیں اور اپنے آپ کو کسی درست سمت میں لے کے چلیں، آپ دین کے خلاف بیٹھ کے یوٹیوب پر ان ٹاپکس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو خود معلوم نہیں ہوتا، اور آپ خود تشکیک کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ ان ٹاپکس کو لے کر آتے ہیں، کیونکہ آپ خود
تشکیک میں مبتلا ہے، آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن ٹاپکس کو لے کر آپ اسلام پر الزام لگا رہے ہیں، اسلام پر لعن طعن کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمت مضمر ہے۔ تو آپ کو اس کی حکمت پتہ چل جائے گی کہ اللہ نے وہ حکم کیوں دیا تھا جب آپ غور و فکر کریں گے۔ تو میں آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دوں گی کہ آپ قرآن میں غور و فکر کریں، کیونکہ جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے آپ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، آپ اسی طرح ایکس مسلم بنے رہیں گے، اور آپ کی کوئی سمت نہیں ہوگی۔ آپ جو بیٹھ کر یوٹیوب پر اسلام کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ آپ خود آئے دن پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آئے دن بخلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آئے دن ڈفرینٹ ڈیبیٹ سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ پر کچھ رحم کھائیے۔ آپ مسلمان ہو کر گمراہیوں اور پستیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ شاید آپ ہی جیسے لوگوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آپ خوار ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، آپ نے ترک کر دی قرآن کی تعلیمات، آپ نے ترک کر دیا غور و فکر کرنا۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو خدا بھی مل جائے گا، آپ کو دین بھی مل جائے گا، آپ کو سکون بھی مل جائے گا، اور آپ راہ راست پر بھی آ جائیں گے۔ اور یقین کیجئے اگر آپ اسی طرح تشکیک کا شکار رہے تو نہ آپ کی دنیا رہے گی اور نہ آپ کی آخرت رہے گی، کیونکہ آپ اسی پریشانی میں رہیں گے کہ خدا ہے یا نہیں، اور آپ کی اسی طرح موت آ جائے گی اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے اسی پریشانی میں کہ خدا ہے یا نہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، اگر مرنے کے بعد خدا ہو تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ خدا کو مان لیں، آپ خدا کے ہونے کا اقرار کر لیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اسلام کو اختیار کر لیں؟ یا یہ بہتر ہے کہ آپ بھٹکتے پھریں اور آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کی سمت کیا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور آپ کی زندگی کس سمت جا رہی ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ میرا ایتھیسٹ سے سوال ہے، ایکس مسلم سمیر، ایڈم سیکر، یا جتنے بھی اس سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلے ایڈم سیکر نے تو دین اختیار کر لیا ہوا اور وہ پھر بھی اسلام کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، جو ساحل ہے اور جو سمیر ہے یا اس جیسے اور بھی لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ موت آپ کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو آ کے آپ کو موت دے سکتی ہے؟ کیا آپ اس کا جواب دے سکیں گے؟ وہ کون سی قوت ہے جو انسان کے جسم سے روح کو اچک لے جاتی ہے؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ رات کو اسلام کے خلاف سٹریم کر کے سوئیں گے اور رات کو آپ اللہ کے خلاف باتیں کر کے سوئیں گے، تو صبح اٹھتے آپ نے اٹھنا بھی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ مر جائیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی کتنی ہے؟ اور فار ایگزامپل آپ کی موت ہو جاتی ہے اور آپ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا نہیں ہے، یا خدا ہے، یا خدا ہوگا، یا شاید ہے، اور آپ اسی کشمکش میں اپنی زندگی کا بہترین وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی موت ہو گئی تو کیا جواب دیں گے؟ نہ آپ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے، نہ آپ نے کسی دین کو اختیار کیا، نہ آپ کی کوئی منزل بنی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ آئے کہاں سے، آپ تو اس چیز کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ میرا وجود کس طرح سے ہے۔ اگر خدا کو جاننا ہے تو اپنے وجود کے بارے میں دیکھیے نا، آپ کا وجود کس طرح آیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے؟ موت سے انکار ممکن ہی نہیں، تو آپ کی روح پرواز ہو جائے تو آپ کے یہ جو سوالات ہیں وہ کہاں جائیں گے؟
سوال کرنا بری بات نہیں ہوتا، سوال سے ہی انسان کی تحقیق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کی دشمنی میں کسی کے دین کے اوپر وار کرنے لگ جاتے ہیں نا، پھر آپ محقق نہیں رہتے، پھر آپ جانبدار پرسن بن جاتے ہیں، اور جو محقق ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ تو آپ تو بیٹھ کر صرف اور صرف اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چلے ایک سائڈ پہ رکھیں آپ مذاہب کو، آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو خدا کو تو مانیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے خدا بھی نہیں ہے تو پھر یہ جان لیجئے کہ جو موت آنی ہے، جو برحق ہے، جو ہر ایک کو آتی ہے، تو وہ آپ کو بھی آئے گی۔ تو میری یہ ویڈیو سننے کے بعد کم از کم یہ ضرور سوچیے گا کہ جب موت آئے گی تو آپ کا انجام کیا ہوگا، آپ کہاں جائیں گے، آپ کی روح کہاں جائے گی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روح کہاں جاتی ہے؟ روح کا بھی حساب ہوگا۔ ساری واردات جو ہوتی ہیں انسان کے اندر، نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات سے لے کر جتنے بھی ارادے انسان بناتا ہے، وہ ساری انسانی روح سے وابستہ ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو انسانی روح کی تشکیل کرتی ہے؟ تو جب آپ کی روح پرواز ہوگی تو آپ نے سوچا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اپنی کمائی کا ذریعہ کوئی اور بنا لیجئے، اپنی کمائی کا ذریعہ یہ نہ بنائیں کہ آپ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے پھریں، اپنی کمائی کا ذریعہ یہ مت بنائیں کہ آپ خدا کی توہین کرتے پھریں، ورنہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کے آئیں اور محقق بن کر بات کریں۔ پتہ چلے کہ ایک محقق انسان بات کر رہا ہے اور وہ مشتبہ چیزوں سے پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو مشتبہ چیزوں کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو کر اپنے دین سے دور ہو گئے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں آج سے 1400 سال قبل حضور نے فرما دیا تھا کہ جس نے حلال اور حرام کو پہچان لیا اور مشتبہ چیزوں سے وہ بچ گیا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ تو آپ نے اپنے دین کو محفوظ نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ آپ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کا اندر کیا کہتا ہے، کہ کیا آپ خود بخود دنیا میں آئے ہیں، آپ کا اندر کیا کہتا ہے کہ آپ کی روح کی تشکیل کس طرح ہوئی تھی۔ تو اپنے آپ کو تشکیک سے باہر نکالیے اور غور و فکر کریں، کائنات پر غور و فکر کریں، اپنی ذات پر غور و فکر کریں، تو آپ کو خدا مل جائے گا۔